السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھے گا ماشاء اللہ، سنت پڑھنے کے بعد میں موقع دیا جائے گا۔ تشریف رکھے، صفحے مکمل کر کے بیٹھے۔ بھائی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ ایک حاجی صاحب تھے، بڑے پابندی سے نماز پڑھ کے گھر آتے، روزانہ سلام کرتے تھے، اپنے بیوی کو روزانہ سلام کرتے تھے، روز کا معمول تھا۔ ہر نماز کے بعد گھر میں داخل ہوتے کیا کرتے تھے؟ اپنے بیوی کو سلام کرتے تھے، لیکن جواب نہیں دیتے تھے، بیوی خاموش ہو جاتی تھی۔ ایک دن حاجی صاحب نے جذبات میں پوچھا، اللہ کے بندی، میں نماز پڑھ کے روزانہ آ کر تجھے سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتی ہے، کیا بات ہے؟ کہا میں دل میں جواب دیتی ہوں۔ کیا فرمایا؟ دل میں جواب دیتی ہوں۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ جب شام ہو گئی تو حاجی صاحب بیٹھے تھے چائے پینے کے لیے، تو بیوی جا کر قریب میں بیٹھ کر کہنے لگی، حاجی دیکھو ٹماٹر بھی لانا ہے، یہ سبزی لانا ہے، فلاں گوشت لانا ہے، فلاں یہ لانا ہے، فلاں وہ لانا ہے، سارے باتیں بیوی نے کہنے لگی۔ تو حاجی صاحب چپ چاپ رہے، جواب نہیں دیے، خاموش ہو گئے۔ تو بیوی بولی، ارے بات سمجھ میں آ رہی میری آپ کو؟ کب سے میں بول رہی ہوں، آپ کو جواب نہیں دے رہے۔ تو حاجی صاحب نے بولے، میں دل میں جواب دیتا ہوں۔ کیسے جواب دیتا ہوں؟ دل میں جواب دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، سلام کرنا ایک سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعہ کا جو تقریر کا عنوان ہے وہ جنگ بدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل بچے 7 بچے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں، اور سب سے پہلی بیٹی کا نام ہے زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام قاسم ہے۔ اس کے بعد تیسری بچی تیسرے اعتبار سے، اور دوسرے کے اعتبار سے لڑکی ہے، اور تیسرے کے اعتبار سے بھی لڑکی ہے، دوسرے کے اعتبار سے لڑکا ہے، تیسرے کے اعتبار سے لڑکی ہے۔ کلثوم ہے، رقیہ ہے، پھر کلثوم ہے، پھر فاطمہ ہے۔ اس کے بعد 2 بیٹے اور پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ ہے، اور جس کو طاہر بھی کہتے ہیں، بہت 4-5 نام ہیں روایتوں میں، اور آخری جو اولاد ہوئی ہے وہ ابراہیم ہے۔ تو تینوں بیٹوں کے عمریں پیدا ہونے کے بعد 18 سال کے جانے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تینوں اولاد پیدا ہونے کے بعد 18 سال عمر کے اندر نہیں پہنچے کوئی بچہ اللہ کے نبی کا، 18 سال کے جانے سے عمر سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ لیکن علماء نے ایک عجیب بات لکھا ہے، تینوں بیٹوں کو اللہ نے دنیا سے اٹھایا اور 4 بیٹوں کو اللہ نے زندہ رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آخری نبی ہے، میرے بعد کوئی نبی، ارے بولو بھائی، نہیں ہے۔ ابھی کل ہی جو ہے اعظم کیمپس میں، جو پونہ کالج اعظم کیمپس سب جانتے ہیں اکثر لوگ، اس میں شکیل بن حنیف کا فتنہ ایک نوجوان داڑھی ٹوپی کے ساتھ داخل ہوا، کل کی بات، اور داخل ہو کر بچوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ تم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہو کہ مجھے آخری نبی مانتے ہو؟ ان بچوں نے جواب دیا، اللہ کے نبی تو ہمارے آخری نبی، کوئی نبی نہیں ہے ابھی قیامت تک۔ کہا اگر نبی کا دعویٰ کرے کہا وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہیں، وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ حیران ہو گیا، کیونکہ بچوں کو تعلیم ہوتی ہے، دین کی تعلیم دیا جاتا ہے، بچوں کو اسلامی معلومات ضروری ہے۔ تو ان بچوں نے دوڑ کر 2 بچے مسجد میں، اندر مسجد بھی ہے، 2 بچے جا کے مولوی صاحب کو، امام صاحب کو بلا کر لائے، دیکھو یہ بندہ کیا کہتا ہے۔ وہ دوڑ گیا، بھاگ گیا۔ تو باہر لوگوں نے روڈ میں پکڑ لیا اس کو، بازار کا مارکیٹ ماحول ہے باہر،
پکڑ لیے تو بہت سارے باتوں کی لمبی تفسیر ہے، لیکن بہرحال اسلامی معلومات ضروری ہے ہر بچے کو۔ آج کو تو بڑے کو نہیں معلوم، بچے کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں کو جو دنیا سے رخصت کروایا اللہ نے، اس لیے کہ نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اولاد کو اگر زندہ رکھتا تو اللہ نبی کا نبوت کا دروازہ کھلا رکھتا، اس لیے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے تینوں اولادوں کو اٹھا دیا تاکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور سب سے بڑی تو لڑکی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسری لڑکی ہیں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تیسری لڑکی ہے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور چوتھی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنت کی سردار ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے بیٹی فاطمہ کو ستائے گا وہ میرے کو ستانے کے برابر ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹوں کا نکاح ابو طالب کے دونوں بیٹوں سے ہوا تھا، رخصت ہی نہیں ہوئی تھی۔ بات سمجھنے کی ہے، چچا کو بیٹوں کو دیے تھے، تو ابو لہب کے دونوں بیٹوں کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پہلے ایک بیٹے کے ساتھ طے ہو گیا، جس کو ہم موٹے الفاظ میں کہیں گے نکاح و رخصتی نہیں ہوئی۔ دوسرا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے کے ساتھ ہوا، جن کا نکاح پہلا نکاح ہوا حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کا حضرت ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ نکاح و رخصتی نہیں ہوئی، دوسرے بیٹے کے ساتھ حضرت رقیہ کا نکاح و رخصتی نہیں ہوئی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا جھنڈا اٹھایا، کلمے کی دعوت کی طرف پیش کیا، تو ابو لہب نے بغاوت پر اترا۔ کس پر اترا؟ بغاوت، مخالفت، دشمن بن کر کھڑا ہو گیا، اور بیٹوں کو بلا کر کہا دونوں بیٹوں آ جاؤ میرے سامنے، جب تک تم جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے نکاح تو کر لیے، آپ طلاق لے لو، ہم رخصتی نہیں کر سکتے، ہم لے جا نہیں سکتے، جب تک طلاق نہیں ہوتا تم دونوں بیٹوں میرے چہرہ مت دکھانا۔ بتائیے اللہ کے نبی پر کیا گزری ہوگی، کیا حال اس اللہ کے نبی پر آیا ہوگا۔ ذاتی وفاد نہیں، ذاتی معاملہ نہیں، کھیتی اور کھلیان کا مسئلہ نہیں، مال لینے دینے کا مسئلہ نہیں، بس کہا جاؤ جب تک اللہ کے نبی کو یہ نہیں کہہ کر آتے کہ ہم تمہارے بیٹے کو لے جا نہیں سکتے، طلاق دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے طلاق دے دو، طلاق ہو گیا، دونوں کا طلاق ہو گیا۔ ایک بیٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے حضرت عثمان غنی سے نکاح کروایا۔ کسے کروایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نکاح کروایا۔ جب کچھ سال کے بعد انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کروایا۔ آج کون باپ ایسا ہے دنیا میں؟ ایک بیٹی دیے دوسری مت دینا، ان کے معاملات صحیح نہیں، ان کے اخلاق صحیح نہیں، ان کے کردار صحیح نہیں، مت دینا، یہ ماحول ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا کرے؟ دوسرا بیٹی حضرت رقیہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نکاح کروایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس پورے نبیوں کی زندگی دیکھیں گے، کوئی نبی آپ کو ایسا ملے گا نہیں۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی نے ایک داماد کو دو بیٹوں کو نکاح کروایا، ایک بیٹے کا انتقال ہوا پھر دوسرے بیٹے کو نکاح میں دے دیا، کوئی نبی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی کا یہ جملے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا داماد غنی وہ ہے، عثمان غنی وہ مزاج کا ہے، وہ اخلاق و کردار کا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کہا خدا کی قسم میرے پاس 200 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک مر کر چلے جاتی، اسی طرح ایک ایک حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ وہ صحابی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے جو قرآن کا آیت اتری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جب سورت کو اللہ نے اتار دیا اسی پر انہوں نے کہا جب تک تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا، جب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تم میرے قریب نہیں آئیں گے، جب تک اللہ کے نبی کو جا کر یہ نہیں کہتے طلاق کی بات۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، ابو لہب غارت ہو جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے لعنت کی ہے ابو لہب پر۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں، اس نبی پر قربان جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور ابو سفیان مکے میں ہیں، ابو جہل مکے میں ہیں۔ ابو جہل بھی اللہ کے نبی کا چچا ہے۔ کہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی والوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں اور اچھے اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں، محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ کہاں ان کو روکا جائے، کس طرح روکیں گے، کیا ترتیب ہے؟ روایت میں آتا ہے ابو سفیان نے گھوڑا لے کر مکہ سے چلا مدینے کی طرف، کچھ لوگوں کو لے کر۔ جب راستے میں دیکھا اونٹ کی لید، دیکھا اونٹ کی لید، جو جانور جاتے ہیں تو سنڈاس کرتے ہوئے جاتے ہیں تو لوگ پتہ چلتا ہے یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہوا ہے۔ ابو سفیان گھوڑے کو روک دیا اور لوگوں سے کہا دیکھ رہے ہو یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہوا ہے۔ ملک شام سے آ رہا تھا قافلہ اور مدینہ طرف جا رہا تھا۔ پہچان لیا کوئی ہمارا جاسوس ہے، ہمارا کوئی باتیں سنتا ہے، ہمارے اوپر کوئی نگاہ رکھ رہا ہے، ایسا کیا جائے یہیں سے لوٹ کر مکہ چلا جائے۔ ابو سفیان مکہ آیا واپس اور اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا مدینے میں۔ ابو سفیان گھوڑے کے ساتھ مدینہ آنا چاہ رہا تھا اور راستے سے واپس ہو گیا۔ اب یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا بھائی میں تو جھگڑا کرنے کو تیار ہوں، مجھے جھگڑے کی کوئی امید نہیں، جھگڑے کا کوئی جذبہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپس میں صلح ہو جائے۔ تو ابو جہل نے کہا ابو سفیان کیا بات کرتا ہے، اب جب تک ابو جہل اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا، جب تک یہاں مکے سے اونٹ 300 اونٹ لے کر جائیں گے اور گھوڑے کے سامان کے ساتھ جائیں گے اور وہاں جنگل میں جا کر جہاں بدر کا واقعہ ہوا ہے وہاں اس گاؤں میں جا کر پڑاؤ نہیں ڈالیں گے، تب تک اونٹ نہیں کاٹیں گے، تب تک اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، تب تک شراب نہیں پئیں گے، تب تک عورتوں کو نچائیں گے نہیں، تب تک ابو جہل اطمینان سے بیٹھ نہیں سکتا۔ ابو سفیان بولا ابو جہل تو کیا جذبات میں آ رہا ہے، کہاں میں نہیں چھوڑ سکتا، اگر تو بزدل ہے تو کمزور ہے تو پیچھے ہٹ جا۔ ابو سفیان بھی کھڑا ہو گیا، میں بھی تیار ہوں لڑنے کے لیے۔ تو مکے سے نکلا 1300 لوگ، ابو جہل نے کتنے قافلے لے کے نکلا 1300 لوگ، اور یہاں مدینے سے اللہ کے نبی نکلے ہیں 313، اور یہاں کتنے نکل رہے ہیں 1300 لوگ، اور وہاں مدینے سے آ رہے ہیں 313۔ اب عقل کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے دماغ یہ بولے گا 1300 زیادہ ہے، اس کا مقابلہ 313 کیا کریں گے؟ نہیں، جب بھی مسلمان لڑے ہیں صحابہ نے وہ تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑے ہیں، طاقت کی بنیاد پر نہیں لڑے ہیں، بلکہ اللہ کے ذات پر یقین کر کے لڑے ہیں۔ اور ادھر ابو جہل نے 300 اونٹوں کو لیا ہے اور 80 گھوڑے لیا ہے اور سب تلوار تیر کے ساتھ تیاری کے ساتھ 1300 لوگ نکلے، راستے میں نکل گئے مکہ سے، اور ادھر مدینے سے اللہ کے نبی نکلے ہیں 60 اونٹ ہے اور 2 گھوڑے۔ کتنے اونٹ ہیں 60، اور ادھر 300 اونٹ اور ادھر 60 اونٹ۔
اور 2 ہی گھوڑے ہیں، اور 2 گھوڑے والے کون تھے؟ ایک تھا حضرت جبیر رضی اللہ عنہ گھوڑے والا، اور دوسرا ایک صحابی انصاری صحابی اٹھے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ابھی تو پتہ چل گیا ہے 1300 لوگ آ رہے ہیں تیر اور تلوار کے ساتھ، اچھا یہ جنگ بدر اس وقت ہوا ہے 17 رمضان کو ہوا ہے، رمضان میں کتنی بار کھاتے ہیں ہم لوگ بولو؟ ارے روزہ رکھتے نہیں رکھتے، ایک ٹائم کا دوپہر میں چھوڑ دیتے ہیں، دن بھر کھانے اور پینے کو روک دیتے ہیں، اور صحابہ کے پاس یہ معمول تھا، روزہ تو تھا ہی تھا لیکن افطاری کے بعد بھی کھانے کا کوئی نظام نہیں، سحری کا کوئی نظام نہیں، فاقے کی زندگی 313 آئے پڑاؤ ڈالا، خیمے لگا دیے، خیمے لگ گئے، ادھر دشمن ابھی راستے میں ہیں، اور ایک انصاری صحابی اٹھے، اللہ کے نبی آپ نے اس میدان میں جو خیمہ لگا رہے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کی رائے کے مطابق چل رہا ہے؟ کہاں اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں، یہ میری رائے ہے، خیمے تو لگ چکے تھے، وہ انصاری صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی اگر میری رائے یہ ہے اگر دشمن آئے گا سامنے سامنے مقابلہ ہوگا تو ہمارا مشکل ہے، میری رائے یہ ہے تھوڑے بازو میں پہاڑ ہے اونچائی پر، اس پہاڑی پر ہم خیمے لگائیں گے، جب دشمن نیچے آئے گا اوپر سے ہم حملہ کریں گے، اور اوپر پانی بھی ہے انتظام ہے پینے کے لیے، میری رائے یہ ہے۔ اتنا کہنا تھا جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے نبی جی جو یہ انصاری صحابی کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ خیمے کو کھڑا اور پہاڑ پر لے جا کر لگوا۔ اس سے پتہ چلا، روایتوں میں آتا ہے وہ انصاری صحابی بہت چھوٹا نا بچہ تھا، تو کہا وہ بچہ سچ کہہ رہا ہے، آپ خیمے نکالو اور وہ پہاڑ پہ لگاؤ۔ اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ کوئی بچے سے اگر رائے لے، خیر کی رائے اگر آئے اس کو ماننا چاہیے، کبھی کبھی بچے کی رائے پر بھی اللہ خیر کے فیصلے کرتا ہے۔ تو پہاڑ پر خیمے لگ گئے، انتظار میں ہیں، نماز کی تیاری میں ہیں، ادھر دشمن پہنچا 1300 لوگ، پہنچنے کے بعد ابو سفیان نے دیکھا یہ تو پہاڑ کے اوپر خیمے لگ چکے ہیں، تیاری میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے کے حالت میں ہیں، اللہ کی مدد کو مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ 313 آج ختم ہو گئے، خدا کی قسم تیرا نام لینے والا سرزمین پر باقی نہیں رہے گا، اے اللہ ہمیں تو مدد فرما دے، اس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، اے اللہ تیری طاقت ہی کام کر سکتی ہے، ہم 313 کچھ نہیں کر سکتے، تیری طاقت سب کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اور یہ دشمن دیکھ رہا ہے ان کی دعا سے کیا کام ہوگا۔ آج سارے باطل یہی کہتی ہے مسلمان کی دعا نماز سے کیا ہوگا، لیکن مسلمان نماز اور دعا پر تو آ جائے پہلے، دیکھو کیا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ 313 مارے گئے مر گئے، تیرا نام لینے اور دھرتی پر کوئی نہیں ہوگا، دھرتی پر بس دعا ختم ہونا ہی تھا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، روایت میں آتا ہے ایک ہوا کا جھونکا آیا، جبرائیل آئے، ایک انصاری صحابہ جا گئے، اللہ کے نبی اتنی ہوا تیزی سے کیا بات ہے، ہم رک سکتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ مار سکتے ہیں؟ کہا نہیں میرے صحابہ، ابھی تو جبرائیل 500 فرشتے لے کر آیا ہے، اس کی جھونکا ہے تو آپ میں محسوس کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک ہوا کا جھونکا آیا، اللہ کے نبی یہ کون سی ہوا ہے؟ کہا ابھی میکائیل آیا ہے اور میکائیل 500 فرشتے لے کر آیا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ ارے بھائی کتنے ہو گئے؟ 500 500 1000، اور ادھر کتنے تھے؟ 1300، اس میں سے 300 تو ابو سفیان نے روانہ کر دیا، کہا ہم 1000 آدمی ہی کافی ہے حملہ کرنے کے لیے، 1300 کی ضرورت نہیں، جو کمزور تھے، معذورین تھے، جو بیمار تھے، بوڑھے تھے، ان کو کہا 313 کو چھانٹا اور کہا تو مکہ چلے جانا، تو 1300 میں سے 300 کے کتنے بچے؟ 1000، اور ادھر کتنے تھے صحابہ؟ 313، اور اللہ کی مدد کتنے لوگوں کو بھیجا اللہ نے؟ 1000 لشکر۔ لشکر کس کا تھا؟ فرشتوں کا لشکر تھا۔ مورخین نے لکھا ہے تاریخ میں، خدا کی قسم فرشتے جھگڑنے کے لیے نہیں ہیں، اور فرشتے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، ان کی مزاج میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے آرڈر دے کر بھیجا جاؤ، آج اسلام اور کفر کا جنگ ہے، آج اسلام کا فیصلہ ہے، آج جا کر ان کی مدد کرو۔ روایت میں آتا ہے جو صحابی تلوار اٹھاتے تھے تو ایسا لگتا تھا
کہ وہ تلوار لگنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ بعض روایت میں یہاں تک کہ لکھا ہے کہ صحابی تلوار اٹھانے سے پہلے ہی انگلی سے اشارہ کر دیتے، وہ گر جب ختم ہو جاتے مر جاتے تھے۔ تو 313 1000 دشمن پر غالب آ گئے، ایک ایک فرشتہ ایک ایک کا نمٹاتے رہا۔ 1000 لشکر 1000 فرشتے آسمان سے اللہ نے بھیج دیا۔ جتنے جنگیں ہوئی کسی جنگ میں فرشتوں نے حملہ نہیں کیا، کسی جنگ میں فرشتوں نے لڑا نہیں، لیکن غزوہ بدر میں اللہ کے نبی کے رونے کی برکت تھی، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا۔ جب اللہ کے نبی دعاؤں کرے، اللہ کی مدد کو مانگے اور اللہ 1000 لشکر فرشتوں کو بھیج دے، کیا مسلمان کی نماز پر، کیا مسلمان کے قرآن کی تلاوت پر، کیا مسلمان کی سنت اور شریعت پر چلنے پر، کیا مسلمان نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے پر کیا اللہ کی مدد نہیں آ سکتے؟ بالکل آ سکتی ہے، یقین کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے۔ تو 313 جو غالب آئے صرف اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ لڑے ہیں۔ ہاں میرے بزرگوں اور دوستو، آج بھی مسلمان ایمان والوں کے پاس ایک بات بتاتا ہوں میں اندر کی بات، ایک سب سے بڑی بات یہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں مسلمان کسی سے ارے وہ بولو نا نہیں ڈرتا، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان ہے۔ کیا بولو؟ اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، جنت کا عاشق رسول ہے، اس کے دل میں نبی سے محبت ہے، یہ دنیا میں مرنے کے لیے جینے کے لیے مرتا نہیں بلکہ اسلام اور دین کے لیے جیتا ہے اور مرتا اسلام کے لیے، جیتا اسلام کے لیے مرتا بھی اسلام کے لیے۔ اور غیر لوگ جیتے ہیں کھانے کے لیے، کھاتے ہیں جینے کے لیے، ان کا کوئی یقین نہیں اللہ پر، کوئی نبی سے یقین نہیں، اس لیے وہ ڈرتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کی سب سے بڑی دین یہ ہے اللہ نے ایمان جسے دولت دیا، اس ایمان کی طاقت تمہیں اور ہمیں کھڑا کرتا ہے۔ ایمان کا کمال ہے، ایمان کا کمال ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، صحابہ نے تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑا، تیر اور تلوار کی بنیاد پر نہیں لڑا، یقین اللہ پر، اللہ کی مدد پر، یقین اللہ پر اور مدد بھی اللہ سے۔ تب اللہ کی طرف سے مدد بھی آئی، نصرت آئی۔ آج جو مسلمان حالات دیکھ رہے ہیں، اتنے سنگین مسائل چل رہے ہیں، لیکن ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی مسلمان اندھے بن کر جی رہے ہیں۔ کیسا جی رہے ہیں؟ اندھے بن کر، نابینا بن کر، بہرے بن کر، مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیا چل رہا مجھے کیا لینا دینا دنیا سے۔ نہیں میرے بزرگوں دوستو، اگر مسلمان نماز پر دعا پر آ جائے، خدا کی قسم اللہ وہ مدد کریں گے جو اللہ نے بدر میں اللہ نے صحابہ کی مدد کی ہے۔ آج نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، ہم مدد کریں گے مومنین کی۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر مال خرچہ کرتے ہیں، مومن ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، مسلمانوں، میرے اور آپ کی اس بات کی فکر کرنا ہے میرے بھائیوں۔ ہم تو جمعہ کے دن تو آ جاتے ہیں، سارے دنیا کی مسجدیں چھوٹی نظر آتی ہے جمعہ کے دن، کتنی بھی بڑی مسجد ہو، لیکن وہی نماز عصر کا حال دیکھ لو، وہی مسئلہ مغرب کا دیکھ لو، وہی مسئلہ عشاء کا دیکھ لو، اس سے زیادہ مسئلہ تو فجر کا دیکھ لو۔ مسلمان سوتے پڑے ہو، فجر کا کوئی پتہ نہیں، کہاں سے پتہ جائے گی اللہ کی، کہاں سے دعائیں قبول ہوگی میرے اور آپ کی۔ اس لیے میرے بزرگوں، نیت کرو، جب تک زندہ رہیں گے اسلام پر زندہ رہیں گے، اسلام پر مریں گے، لیکن زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ارے دیکھو انشاءاللہ بولنے بھی ڈر رہے ہیں، تو اثر سے پڑھنا پڑے گا، انشاءاللہ نہ بولے تو اچھا ہے۔ ارے بھائی انشاءاللہ تو بولو، انشاءاللہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ ابھی اللہ نے چاہا مسجد میں آئے تو نہیں، کہاں سے آتے ہیں مسجد میں؟ اللہ نے وہ جو اللہ جمعہ کی توفیق دے اللہ عصر کی توفیق دے گا، جو اللہ عصر کی توفیق دے وہی اللہ مغرب کی توفیق دے گا، جو اللہ مغرب کی توفیق دے وہ عشاء کی توفیق دے گا۔ لیکن دل میں طلب اور فکر ہو، قرآن ہو کہ اللہ میری نماز کسی بھی حال میں نہ چھوٹے، میں اللہ سے سمٹ جاؤں، اللہ سے مانگنے والا بن جاؤں، تو اللہ ہمارے کاموں کو بنائیں گے یقین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا گیا، جو سنا